اللہ تو قیامت کے دن بھی کہتا ہے جو مصطفیٰ کے پاس سے ہو کے آئیں گے میں بخش دوں گا. شفاعتی لعل الکبائر من امتی. حضور فرماتے ہیں موٹے موٹے گناہگار آتے جائیں گے، کالی کملی کے نیچے چھپاتا جاؤں گا، جنت میں بھیجتا جاؤں گا. وہاں قیامت میں تیری معافی نہیں ہو رہی، تو یہاں نہیں مان رہا. بریلی کے امام فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر. اور آج دیکھ تو کہتا ہے میری نمازیں، میرے روزے، میری زکاتیں، میرا جہاد کام آئے گا. سن حضرت عبد الرحمن ابن عوف صحابہ میں سے تگڑا آدمی، اتنا بڑا شخص، اتنا بڑا آدمی کہ جس کے پیچھے میرے رسول نے نماز ادا فرمائی ہے. اتنا بڑا شخص ہر جہاد میں سب سے پہلے، سب سے امیر تھے، صدقات خیرات بڑھ بڑھ کے دیتے تھے، ساری نیکیاں ہیں. ایک بی بی نبی پاک کے لیے قمیض بنا کے لائی. ایک حدیث یہ ہے، یہ بخاری مسلم ہے، ایک حدیث یہ ہے کہ چادر بنا کے لائی، چادر بنا کے لائی، بڑے اچھے نار نکالے، دروازہ رسول پہ آئی، حضور میری قبول کر لیں. نبی پاک نے چادر اوڑی. اگرچہ ان کا نام شارحین نے لکھا ہے، صحیح حدیث میں صرف ایک صحابی کے لفظ ہے. شارحین کہتے ہیں کہ وہ عبد الرحمن ابن عوف تھے. چلو یار کوئی اور بھی تھے تو صحابی تو تھے نا، صحابی سے زیادہ تو نیک عمل ہم نہیں نہ کر سکتے. وہ صحابی تھے یا حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے. آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے آپ کو چادر. حضور بنانے والے نے تو بڑی بنائی تھی، پر جب آپ پہ آئی ہے پھر تو نور نالا نور ہی ہو گئی ہے. حضور بڑی پیاری، کیا بات ہے، کیا بات ہے. مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہیں مد بھریاں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. ما اجمل کا، ما اکمل کا. اور جو آخر میں بات کی وہ بڑی بڑی منفرد ہے. کتھے مہر علی تے کتھے تیری ثنا، مشتاق اکھی کتھے جاڑیاں. پھر کہنے لگے کوئی مثل نہ ڈھولن دی، تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی. تو چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں. لم جاتی نظیر کا فی نظر مثلے، تو نشد پیدا جانا ایتھے جا نہیں بولن دی. جناب عبد الرحمن، حضور کیا بات ہے. والضحیٰ واللیل اذا سجا. حبیب کیا بات ہے. حضور نے فرمایا تجھے اچھی لگ رہی ہے؟ کہا حضور بڑی اچھی لگ رہی ہے، قربان جاؤں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. حضور نے فوراً چادر اتاری، کا عبد الرحمن لے لو. دے کے حضور چلے گئے. صحابہ گرد کٹھے ہوئے، محفل کا رنگ ہی بدل گیا. تھوڑی دیر پہلے مسکراہٹ تھی. ایک صحابی غصے سے بولے، کہنے لگے عبد الرحمن یار تو تگڑا بندہ ہے، تو چاہے تو ابھی باہر جا کے 100 چادر اس طرح کی خریدے. حضور تو کسی کی قبول ہی نہیں کرتے، بڑی مشکل سے کسی کی چیز لیتے ہیں، غریب کا خیال رکھتے ہیں. حضور نے قبول کر لی تھی تو عجیب آدمی ہے، تو نے مانگ لی، یہ خیال نہیں آیا. پہلے مسکراہٹیں تھیں جب حضور اور جناب عبد الرحمن، اب سنجیدگی آئی. اب سنجیدگی کے فوراً بعد جب صحابی نے سوال کیا تو محفل میں آنسو آ گئے. حضرت عبد الرحمن رو پڑے. نمازیں بھی ہیں، جہاد بھی ہے، پر فخر نہیں کسی بات پہ، رو پڑے. کہنے لگے او بیلیا تیرا کیا خیال ہے، میں نے اوڑھنے کے لیے لی ہے، پہننے کے لیے لی ہے؟ فرمانے لگے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم میں نے تو اس لیے لی ہے جب مروں گا تو گھر والوں کو کہوں گا مجھے نبی پاک کی چادر میں کفن دینا. اٹھانا بخاری پڑھنا، حضور کی چادر میں کفن دینا، اس لیے کہ مجھے پتا ہے جب مصطفیٰ کی چادر اوڑھ کے جاؤں گا تو اللہ بے حساب ہی بخشش فرما دے گا. تو نبی پاک کے وسیلے کا قائل نہیں، یہاں چادر کی بات ہو رہی ہے. سنیے سنیے اور غور کیجئے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ، ان کی اماں نے نا حضور سے بڑا پیار کیا. حضرت ابو طالب کے گھر میں نبی پاک نے پرورش پائی. ان کی والدہ حضرت علی کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد حضور سے بڑا پیار کرتی. صحابہ کہتے ہیں اس دن حضور بڑا روئے جس دن حضرت فاطمہ نے مدینے میں انتقال فرمایا. فاطمہ بنت اسد جناب علی کی والدہ فرماتے ہیں جب خبر ملی کہ حضرت علی کی والدہ وصال کر گئی تو حضور رونے لگے. فرمایا وہ علی کی نہیں، وہ تو میری ماں تھی، میری اماں تھی. امام ابو نعیم نے لکھا ہے، کہتے ہیں حضور نے فرمایا جب میری اماں کو غسل دینے لگو نا، کفن پہنانے سے پہلے مجھ سے پوچھ لینا. صحابہ کہتے ہیں کفن دینے سے پہلے عورتیں آئیں، حضور کیا کرنا ہے؟ نبی پاک اندر گئے، جو قمیض پہنی ہوئی تھی وہ اتار کے دی.
फरमाया चिट्टे रंग का सफेद रंग का कफन न देना, मेरा कुर्ता पहनाओ मेरी अम्मा को। हुजूर ने कफन दिया। हजरत अबू ज़र गिफारी फरमाते हैं जब जनाजा पढ़ लिया ना तो नबी पाक फरमाने लगे कब्र सही बनाई है तुमने? हुजूर सही बनाई है। फरमाया नहीं लगता नहीं। फरमाते हैं ये कहते कहते मेरे नबी कब्र में उतर गए, मेरी आंखें बरस पड़ी। मैंने कहा वली की अम्मा रब तुझसे क्या हिसाब लेगा, सारी रहमतें तो पहली तेरी कब्र में आ गई। इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। नबी पाक कब्र में लेटे फिर बैठे, फरमाया सही है कब्र। फिर मेरे नबी पाक ने दफन किया उनको। फिर देर तक दुआ करते रहे और रो के फरमाने लगे ऐ अल्लाह अपने नबियों के वसीले से और मेरे वसीले से मेरी अम्मा की कब्र रोशन कर दे। हजरत अबू ज़र फरमाते हैं किसी का दिल नहीं करता उसकी माँ मरे, आज मेरा दिल करता था काश मेरी मर जाती, ये फजीलत मेरी अम्मा को नसीब होती। सैयदना अबू ज़र फरमाते जब हुजूर रुखसत होने लगे तो मैं करीब गया, मैंने कहा हबीबा जरा ये रंग मुझे भी समझाएं। तो हुजूर ने फरमाया मैंने अपना कुर्ता इसलिए पहनाया है कि जब मेरा कुर्ता फातिमा बिनते असद को पहनाया जाएगा तो इसके तवस्सुल से अल्लाह उन्हें जन्नत का जोड़ा अता फरमाएगा। और कब्र में इसलिए उतरा हूं कि जब मैं कब्र में उतरा हूं तो अब मेरी अम्मा की कब्र तंग नहीं होगी, बल्कि अल्लाह मेरी बरकत से कुशादगी अता फरमा देगा। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफा निकला। और मियाँ साहब तो तड़प उठे, कहने लगे कब्र मेरी ते मेरे अपीरा, जे कर पावे फेरा कब्र मेरी ते। चलो जिंदगी में भी दुआ रही, जिंदगी में भी दुआ रही कि तू आए, मैं को जीते मेरा दिल बर सोना, क्यों कर उसनू भावा वो वेड़े मेरे वड़दा नाही, मैं कई लख वसीले पावा। मैंने जिंदगी में भी कहा वो नहीं आया, किसी जे दर्द बन के आ जा तो वो नहीं आया। मियाँ साहब कहते हैं मेरी कब्र में भी ये दुआ रही, कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा, जे कर पावे फेरा कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा, जे कर पावे फेरा कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कर सन तेरा। तो आ तो सही मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कब्र में लेट गए। ओ भाई ये वसीला इतना प्यारा, ये वसीला। हज़रत अबू ज़र फरमाते दिल करता था यहाँ मेरी अम्मा होती, इतनी करम नवाजियाँ, इतनी बंदा नवाजियाँ, इतनी रहमतें। हुजूर ने खुद हजरत ज़ैनब नबी पाक की साहिबजादी बड़ी बेटी का विसाल हुआ, हुजूर उस दिन भी बड़ा रोए और फरमाया जब मेरी बेटी को गुस्ल दे लो तो पहले मुझे बताना, कफन न देना। सहाबा कहते हैं हाजिर हुए, या रसूलल्लाह बीबी साहबा को गुस्ल दे लिया, क्या करना है? तो हुजूर ने उस दिन भी कुर्ता उतार के दिया, फरमाया मेरी कमीज में मेरी। ओ भाई ये वसीला नहीं, ये तुझे वसीला। एक सहाबी हजरत अबू माजूरा, शरीयत में कंधे तक बाल रखना जायज है। उस सहाबी के इतने लंबे बाल थे कि जब वो बैठते थे ना, बैठते थे तो नीचे दब जाते थे। लोगों ने मना किया कटवाता क्यों नहीं? फरमाने लगे नहीं कटवाने। कहा क्यों? फरमाने लगे कब्र में लेके जाने, कब्र में। कहा क्यों? फरमाया इन बालों पे एक दफा नबी पाक ने हाथ रखा था, हुजूर ने दस्ते मुबारक रखा था, मैं साथ लिलाहद में इश्के रुखे शाह का दाग लेके चले। हमने अंधेरी रात सुनी थी, चला अब्दुल्ला बिन अतीक सहाबी हैं, हुजूर ने गुस्ताख कत्ल करने भेजा, इनाम दिए। इंतकाल का वक्त आया तो बच्चों को बुलाया, कहने लगे ये एक डंडा है, ऐसा है, जब मरूं तो मेरी कब्र में रखना। कहा अब्बा जी सुना नहीं कभी किसी ने डंडा कब्र में रखा हो, ऐसा आपकी कब्र में क्यों रखे? फरमाया बेटा तुम्हें पता नहीं, ये मामूली ने, ये वो है जो मेरे रसूल ने मुझे दिया था, ये मेरी कब्र में, कब्र मेरी ते मेरे अब पीरा, जे कर पावे फेरा कब्र दे विचों हड्डियां उठ के मुजरा कन सा तेरा। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्त। हजरत अंस बिन मालिक कहते हैं मर जाऊं तो हुजूर के मुंह मुबारक मेरी जुबान के नीचे रख देना। हजरत अमीर माविया फरमाते हैं मेरे पास हुजूर के नाखून है, जब मैं मरूं तो मेरे कफन में रख देना। मेरे आला हजरत फरमाते हैं हमारे पास कोई शय नहीं, कोई शय नहीं,
نہ ہمارے پاس حضور کے بال مبارک، ہم کم نصیبوں کے پاس، ہم غریبوں کے پاس نہ منہ مبارک، تو حضور آپ کے پاس کیا ہے؟ فرمانے لگے لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. کہنے لگے کلیجہ پھاڑ کے دیکھو اندر دل پہ میں نے نبی کا نام جو لکھا ہوا ہے. لحد میں عشق رخ شاہ کا داغ لے کے چلے. ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے. حضور کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو ہے، اس موضوع پر ہی بولتے جانے کو دل کر رہا ہے لیکن اس عنوان کو ختم بھی کرنا ہے. ایک ہے حضور کا وسیلہ، ایک ہے اولیاء کا وسیلہ. یہ بات بھی 2-4 منٹ میں سمجھ لیں. صحیح بخاری مسلم میں میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، حضور فرماتے ہیں لوگ جہاد کرنے جائیں گے، ایک زمانہ آئے گا میرے بعد لوگ جہاد کریں گے، پوچھا جائے گا تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہا جائے گا ہے، تو نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کی وجہ سے اللہ فتح عطا فرما دے گا. گویا ولی کا وسیلہ دینا. حضور فرماتے ہیں پھر لوگ جہاد کرنے جائیں گے تو پوچھا جائے گا مسلمانوں سے تم میں کوئی صحابی ہے؟ کہیں گے کوئی نہیں. کہا کوئی تابعی ہو صحابی کو دیکھنے والا؟ کہا جائے گا ایک ہے. تو فرمایا اس تابعی کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا. نبی پاک فرماتے ہیں بخاری مسلم کے لفظ ہیں، پھر پوچھا جائے گا لوگ جہاد کرنے جائیں گے کوئی صحابی ہے؟ کوئی نہیں. کوئی تابعی ہو؟ کوئی نہیں. کوئی صحابی کو دیکھنے والے کو دیکھنے والا تبع تابعی ہو؟ ایک تبع تابعی ہے. تو نبی پاک فرماتے ہیں اس کی برکت سے ہی اللہ فتح عطا فرما دے گا. مشکات میں، بخاری میں موجود ہے. نبی پاک فرماتے ہیں یہ جو اللہ تم پہ بارشیں برساتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، یہ تمہارے ضعیف لوگوں کے وسیلے سے اللہ دیتا ہے، یہ کمزوروں کے وسیلے سے دیتا ہے. مشکات میں لفظ ہے، نبی پاک نے فرمایا 40 ابدال ملک کے شام میں ہوتے ہیں. جو عذاب تم سے دور رہتا ہے ان کی وجہ سے رہتا ہے، جو تم پر بارشیں برستی ہیں ان کی وجہ سے برستی ہیں. وہ کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. شیخ سعدی فرمایا کرتے تھے میری زندگی میں جتنی بلائیں ٹلی ہیں میرے شیخ کے وسیلے سے ٹلی ہیں. میں اس کی چھتری کے نیچے رہتا ہوں، کرم مجھ پہ برستا رہتا ہے. اتنی حدیثیں سنا کے ایک واقعہ سنانا تو بنتا ہے کہ نہیں بزرگوں کا. میں چونکہ جب عقیدے کا موضوع ہوتا ہے تو میں نیچے نہیں اترتا، میں قرآن و سنت کے عین بیچ رہتا ہوں. ایک بات، مرید ہو گیا محمود غزنوی حضرت ابو الحسن خرقانی کا، بیعت ہو گیا، آنے جانے لگا. ایک دن کہنے لگا حضور کوئی تحفہ ہی دے دیں. تو حضرت نے کرتا اتار کے دیا، کرتا دیا. یہ کسی کے پاس ہو تو بڑی نعمت ہوتی ہے، کسی بزرگ کا کوئی تبرک. کرتا دیا. فرمایا جب بہت زیادہ کوئی مسئلہ بن جائے تو کرتا سامنے رکھ کے دعا کرنا، اللہ تجھے فتح دے گا. محمود سومناتھ کے مندر توڑ رہا تھا، 2 4 5 دفعہ حملہ کیا، فتح نہیں ہوتی. اپنے شیخ کا جبہ رکھا ہے، اللہ اس کی برکت سے ہی فتح دے دے. کہتا میں نے جبہ رکھ کے دعا مانگی، اگلے دن حملہ کیا تو اللہ نے فتح عطا فرما دی. محمود کہتا فتح ہو گئی، میں رات کو سویا، حضرت ابو الحسن خرقانی خواب میں ملے اور بابا جی کو میں نے دیکھا تو چہرے پہ جلال ہے. میں نے کہا حضور آپ ناراض ہیں؟ کہنے لگے محمود تو نے کوئی قیمت نہیں ڈالی میرے کرتے کی. یہ جملہ آپ کو زیادہ سمجھ آئے گا. کہنے لگے تو ککھ مول نہیں پایا، کوئی قیمت نہیں ڈالی تو نے میرے کرتے کی، بس ایک فتح. کہ حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے یہ میرے وجود سے لگا ہوا جبہ تھا، میں وہ شخص ہوں جس نے زندگی پر وہ کام کیا جس میں اللہ رسول راضی ہیں، اپنے آپ پہ پابندیاں لگا کے رکھی ہیں، رب نے اپنے فضل سے بڑا نوازا ہے. فرمایا اگر تو میرا جبہ سامنے رکھ کے یہ دعا مانگتا نا، اے اللہ ہندوستان کے سارے ہندوؤں کو ایمان کی توفیق دے دے، اللہ نے سب کو کلمے کی توفیق دے دینی. تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کرے، اور فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کہ ان پر یہ عزت ملی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو طاقتیں دیتا ہے. مسئلہ یہ ہے آج بہت سارے لوگ تو انکار کرنے لگے ہیں، اور ہم جو اہل ہیں، ہمارا جن کا عقیدہ ہے، جنہیں اللہ نے خوش عقیدگی عطا فرمائی ہے، وہ بھی بہانوں کا شکار ہیں، بہانوں کا شکار ہیں. کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. اللہ والوں سے دوستی لگائیں، ان کا قرب اختیار کریں. ہر دعا، ہر التجا نبی پاک کا وسیلہ شامل حال رہنا چاہیے. اگر تیرے واسطے سے مانگوں کوئی دعا بے اثر نہ ٹھہرے، نبی پاک کا وسیلہ دو گے تو ہر جگہ ہی اللہ کامیابیاں عطا فرمائے گا. اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ قبر حشر میں بھی بچیں گے تو رسول اللہ کے وسیلے سے بچیں گے. اللہ ہمیں اپنے محبوب کا وسیلہ نصیب فرمائے. آخر دعوانا
Please like this video and subscribe to my channel. Also press the bell for latest notification.